اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 27 رجب کی رات یعنی کہ شب معراج، جس رات میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، جس رات اللہ رب العزت نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، راز و نیاز کی باتیں کی، جس رات ساری دنیا ساکن ہو گئی، وقت تھم گیا۔ یہ رات بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی اور بڑی عظمت والی رات ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا طاقتور عمل شیئر کریں گے، اگر آپ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو اولاد کی ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ گھر میں کوئی فرد کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی شفا کے لیے دعا مانگے۔ رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے دعا مانگے۔ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں تو قرض سے نجات کے لیے دعا مانگے۔ یعنی کہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ 2 نوافل اور 1 قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، اتنا طاقتور عمل ہے، جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جاؤ گے، اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، شب معراج یعنی کہ 27 رجب کی رات، اذان مغرب سے لے کر اذان فجر تک، اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب ان نوافل کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے ان نوافل کی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقہ کار سے آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد صرف 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقہ کار سے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور اسی جگہ بیٹھ کر ایک بڑی ہی پیاری قرآنی آیت ہے، اس آیت کو دعائے ابراہیمی بھی کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب نمرود نے آپ کو آگ میں پھینکا، تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے لاڈلے کے لیے سلامتی والی بن جا، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس آیت مبارکہ کی 1 تسبیح پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طریقہ کار سے آپ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لے تو اس کے بعد ایک بڑی ہی مبارک دعا ہے، جو کہ استغفار کی دعا ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، اور ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ
استغفار کی دعائیں شیئر کر چکے ہیں، لیکن آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ نے اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ یہ 3 عمل ہیں جنہیں آپ نے شب معراج کی رات کرنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ یہ قرآنی آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ نے اتنا ہی پڑھ لینا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اب آپ کی جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ ایک حاجت ہے یا ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں، آپ نے ان تمام حاجات کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں کہ یا پروردگار میری فلاں فلاں حاجت ہے، اے میرے مالک میرا فلاں فلاں مقصد ہے، تو اس میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنی مبارک رات ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس رات یہی عمل کرنا ہے جو عمل میں نے آپ کو بتلایا۔ اگر آپ اس عمل کے علاوہ بھی کوئی عمل، کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مزید زیادہ نوافل ادا کرنا چاہیں تو اور بھی زیادہ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ذکر و اذکار کرنا چاہیں تو ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، جو آپ کا جی چاہے آپ اس رات عبادت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی اس عبادت کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ یہ رات سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے۔ اگر اس رات کو بھی ہم عام راتوں کی طرح غفلت میں گزار دیں گے، کھیل کود میں گزار دیں گے، تو ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس رات خوب اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرنی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ہم سے ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ اللہ ہم سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک رات، یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔